الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بات چل رہی ہے خاندانی نظام پر، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کے خاندانی نظام میں کیا اصلاحات کی تھی، نکاح کی کون سی صورتیں چلتی تھی، انہوں نے کون سی برقرار رکھی، کون سی ختم کی، طلاق کی کیا صورتیں تھیں، انہوں نے کون سی قائم رکھی، کون سی ختم کی، وراثت کی کون سی صورتیں تھیں، انہوں نے کون سی قائم رکھی، کون سی ختم کی، حلال حرام کی نکاح کس کے ساتھ جائز ہے، کون سی چیزیں جائز تھیں انہوں نے منع کی، کون سی منع تھی انہوں نے جائز کی۔ یہ اصلاحات جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے نظام میں مرد، عورت، میاں بیوی، طلاق، نکاح، وراثت، حضانت وغیرہ اس میں تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم عورتوں کو رائے کا حق نہیں دیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی رائے نہیں ہے لیکن فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بھی رائے دینے کا حق ہے، ان کی بھی کوئی رائے ہوتی ہے، ان
ان کی رائے بھی سنی جائے گی، احترام کیا جائے گا۔ عورت کا بھی رائے کا حق ہے جس طرح مرد کا ہے، اس پر بات ہوگی۔ آج یہ گزارش کروں گا کہ ایک ہے رائے کا حق، ایک ہے علم کا حق۔ عورتیں بھی اہل علم رہی ہیں، علم حاصل کرتی ہے، عورت علم حاصل کرتی بھی ہے، بڑے کمال تک بھی پہنچتی ہے۔ کیا عورت کو علم حاصل کرنے کا حق ہے اور علم آگے پہنچانے کا حق ہے؟ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث، سنتیں جیسے مردوں نے روایت کی ہیں، عورتوں نے بھی روایت کی۔ حدیث کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ مرد بھی روایت کر رہے ہیں، عورت بھی روایت کر رہی ہے۔ ہزاروں روایتیں مردوں سے ہیں، ہزاروں روایتیں عورتوں سے ہیں۔ کہیں محدثین نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ مرد کی روایت ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے، عورت خود کمزور ہوگی، روایت اس کی کمزور ہے، وہ کمزور ہے کہ باقی جگہ پر روایت اس کی کمزور نہیں۔ احادیث کی پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ روایت کے درجے میں عورت اور مرد ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسی روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے، ویسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ جیسی روایت حضرت عمر کی ہے، ویسی ہی حضرت حفصہ کی ہے۔ جیسی روایت حضرت علی کی ہے، ویسی ہی حضرت فاطمہ کی۔ روایت کے درجے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ایک فرق کرتے ہیں محدث کہ گھر کے معاملات کی روایت میں عورت کی روایت کو ترجیح ہے۔ اگر ترجیح ہے نہ کہیں تو گھر کے معاملات میں عورت کی روایت کو وہ زیادہ جانتی ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، تو صحابہ کرام میں یہ عام ایک اصول بات معروف تھی کہ اس موقع پر فلاں موجود تھا، اس سے پوچھو، یہ اس کو زیادہ پتہ ہوگی۔ یہ مکے کے واقعات ہیں، مکے کے مہاجرین کو زیادہ پتہ ہوگا۔ یہ مدینے کی روایت ہے، انصار زیادہ جانتے ہوں گے۔ یعنی یہ روایت کس کو زیادہ معلوم ہو سکتی ہے، یہ اصول تو تھا۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو فرمایا یہ گھر کے مسائل سے متعلق ہے، عائشہ سے پوچھا جاتا، وہ زیادہ جانتی ہے، گھر کے ماحول کو اور زیادہ جانتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک نے مسئلہ پوچھا کہ سفر میں موضوع کے مسئلے کی تعین کیا، کتنے دن؟ تو ہمارے لگی یہ زیادہ تر علی سفر میں ساتھ، ان سے پوچھ رہا تھا۔ سفر میں وہ زیادہ ہوتے تھے، وہ جانتے ہیں، گھر میں یہ زیادہ ہوتی ہے، یہ جانتی ہے۔ یہ کہ کون سے موقع کی بات کس کو پتہ ہوگی، یہ فرق تو تھا۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک مسئلے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہو جاتا ہے اختلاف، ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، گھر کا میاں بیوی کا معاملے کا مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہہ رہی ہے یہ ہے، دوسری کہتی ہے یہ ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، مسئلہ تھا میاں بیوی کا آپس کا۔ حضرت عمر نے بلا لیا دونوں فریقوں کو بلا لیا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، ایک فریق نے یہ دلائل، دوسرے نے، لیکن اتفاق نہیں ہو رہا۔
حضرت عمر تھوڑا غصے میں آ گئے، تم اتفاق نہیں کرو گے بعد والے کیا کریں گے؟ تم صحابہ کرام و خیار عمر ہو، تم کسی بات میں متفق نہیں ہو، بعد والے کیا کریں گے؟ اب یہ ماحول چل رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین مجھے اجازت ہے تو میں ذرا تھوڑا وقفہ دیں، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں۔ یہ گھر کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تو بیوی ہی زیادہ بتا سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں ذرا کسی ام المومنین سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جاؤ، گئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر، سلام کا طریقہ یہ تھا، آتے تھے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے، کسی بھی زوجہ مکرمہ کے حجرے پر سلام عرض کرتے تھے، اندر سے جواب آتا تھا، پھر تعارف میں فلاں ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں، یہ ہوتا تھا، پھر وہ جواب دیتی تھی۔ موقع ہوتا تھا تو اندر پردے کے ساتھ بلا لیتی تھی، موقع ہوتا تو دروازے پر جواب دیتی تھی، لیکن یہ عام معمول تھا۔ کسی نے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو آداب یہ تھے کہ جا کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم ام المومنین، میں فلاں شخص ہوں اور اس کام کے لیے آیا ہوں، آگے اس کو جواب دیتے۔ میں نے سلام کہا تو ام المومنین نے کہا ہاں میں ابو موسیٰ ہوں، عبداللہ بن قیس ہوں رضی اللہ عنہ۔ اچھا کیا بتائیے؟ اما جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ میاں بیوی کے تعلق کا ہے، مجھے شرم بھی آ رہی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے تو مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے، تو پوچھنا بھی ضروری ہے۔ شفا انا امک، ماں ہوں تیری، جو بات ماں سے پوچھ رہے تو سب تو مجھ سے بھی پوچھ لو۔ انا امک، تیری ماں ہوں، عمر میں چھوٹی نہیں، تیری ماں ہوں، جو ماں سے پوچھے تو مجھ سے پوچھ لو، مسئلہ پوچھا بتا دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عمر، حضرت امیر المومنین مسئلہ حل کر رہے ہیں، اماں جی یہ کہتی ہیں۔ اچھا حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں؟ حضرت عمر نے پھر صبر والا اعلان کیا، خبردار آج کے بعد اس کے خلاف کسی نے بات کی مباشر جلد میں کانڈ سینک دیا ہوں۔ میں نے بتایا کہ بسا اوقات فیصلہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ گھر کا مسئلہ ہے تو بیوی سے پوچھا جاتا ہے، اور بعد میں یہ کروں کہ روایات میں کوئی فرق نہیں، جیسی مرد کی روایت ہے ویسی عورت میں، سینکڑوں ہزاروں مردوں سے روایات ہیں، سینکڑوں عورتوں سے روایات ہیں، اور چلی آ رہی ہیں۔ حدثنا عمر اور حدثنا عائشہ، ایک کوئی فرق نہیں ہے روایت۔ دوسری بات، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی کسی بات کو الجھن پیش آ گئی ہے تو تفسیر میں بھی کسی مرد جو تفسیر کر دی ہے صحابہ میں سے وہ بھی ویسی ہے، کسی اور نے تفسیر کی وہ بھی ویسی ہے۔ کہ قرآن پاک کی الجھنیں زیادہ حضرت عائشہ حل کیا کرتے تھے، امت پہ الجھن پیش آئی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بخاری شریف میں بڑی روایات مجھے یہ مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ، مفہوم، اس میں بھی دونوں کی روایت ایک جیسی۔ حضرت عمر تفسیر کر رہے ہیں تب بھی وہی، ام سلمہ کر رہی ہیں تب بھی، حضرت صدیق اکبر تفسیر کر رہے ہیں وہ وہی ہے، حضرت عائشہ کر رہی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ مرد کی تفسیر ہے یا عورت کی تفسیر ہے، تفسیر ہے۔ صحابی نے تفسیر کی ہے، وہ صحابی ہے تب درجہ وہی ہے، صحابیہ ہے تب درجہ وہی۔ تیسرے درجے میں مسئلہ مفتی افتاح، صحابہ بھی فتوے دیتے تھے، صحابیات بھی دیتے، حضرت عائشہ تو بہت زیادہ فتوے دیتی تھی، ام سلمہ فتویٰ دیتی تھی، حضرت حفصہ فتویٰ دیتی تھی، حضرت زینب فتویٰ دیتی تھی،
باقی صحابہ سے میں شفاف فتویٰ دیتی تھی، فتویٰ پوچھتے تھے مسئلہ کیا ہے بیان کرتی تھی، فتویٰ جلسہ تھا۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو مفتی عظمیٰ تھیں، مرد ہو تو مفتی اعظم ہوتا ہے، عورت ہو تو مفتی عظمیٰ ہوتی ہے، امت کی مفتی عظمیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتی نہیں تھی، فتوے کا رد کر دینا غلط کہہ رہا ہے، اپنے معاصر مفتیوں کا فتویٰ رد کر کے، معاصر مفتی کون تھے ان کے صحبت تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عباس چلتا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بڑی یہ پڑھنی چاہیے، سیرت عائشہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت عائشہ کی خدمات، علمی کمالات، اردو میں بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے امام سیوطی کا ایک رسالہ شامل کیا ہے، الاصابہ فی ما استدرکت عائشہ والصحابہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے معاصر مفتیوں کے فتوے پر نقل کر کے جواب میں فتویٰ دیا ہے، وہ فتوے سارے امام سیوطی نے اکٹھے کر دیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن القیم نے مفتیات صحابہ کی فہرست گنی ہے، صحابہ کرام خواتین میں سے 27 مفتیات تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ ام سلمہ نے فتویٰ دیا یا تب ہریرہ نے دیا، وہ دیکھتے تھے، وہ بھی مفتی ہے، وہ بھی مفتی۔ قرآن پاک میں، حدیث میں اور فتویٰ میں صحابہ اور صحابیات کے فتویٰ میں کوئی فرق نہیں، اور ان کے علمی مقام کی صورتحال کیا تھی، میں ایک دو واقعہ صحابہ کا تھا تو صحابہ کا دوسرا بات بھی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے امام ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا واقعہ محسن نے نقل کیا ہے۔ ایک کیس میں گواہ ہو گئی کہ مقدمہ تھا، مقدمے میں معاملات کا لین دین کو مقدمہ ہو تو گواہ مرد بھی گواہ دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، لیکن فرق ہے۔ علم تجدو کیا ہے، اگر دو گواہ ہیں اور اگر دو نہیں ہے تو فرجل و امرأتان، اگر دو مرد نہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں۔ یہ قانون ہے قرآن پاک میں۔ مکہ کے قاضی صاحب کے پاس کوئی کیس تھا، اس میں ایک گواہ حضرت امام شافعی کی بات کا محترم تھی۔ میں ان کا اس دور کا علمی ذوق بتا رہا ہوں۔ آئی گواہی دی عدالت میں، اب دو عورتیں آئیں، گواہی دی۔ قاضی صاحب کا موڈ ہوا کہ ان سے الگ الگ گواہی لوں، ان سے آپ ان سے گواہی لوں گا، پھر آپ سے لوں گا، تاکہ اگر کوئی فرق ہو تو پتہ چل جائے، جج کی مرضی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم دونوں اکٹھی گواہی دیں گے، آپ ہم سے الگ الگ گواہی لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو رکمہ بھی دیں گی، ایک دوسرے کو بتائیں گی بھی، ٹوکیں گی بھی، مل کر قرآن پاک کی منشا یہی ہے۔ کہاں وہ قاضی مکہ ہے، امام شافعی کی والدہ ہے، عورت ہے، قرآن کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک اجازت نہیں دیتا۔ کیسے؟ تو کہتی ہیں قرآن پاک نے کہا دو عورتیں کیوں؟ علم یکون رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ دو اس لیے عورت نہیں بولتی ہے
یاد بھی جلدی کرتی ہے. میرا اپنا ہمارا تجربہ یہ ہے، 50 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے. عورت یاد کرنے میں بھی تیز ہے اور بھولنے میں بھی تیز ہے. مردوں کی بنسبت عورت جلدی نصاب کور کرتی ہے، لڑکیاں جلدی پڑھ لیتی ہیں، اتنی جلدی بھول جاتی ہیں. ایک فرق ہے دونوں میں. ایک فرق اور بھی ہے، مرد نے جو بات 5 منٹ میں کرنی ہے عورت نے 50 منٹ میں کرنی ہے. وہی بات جو مرد نے 5 منٹ میں کر لینی ہے عورت کو 50 منٹ لگے وہ بات پوری کرنے میں. کچھ لوگوں کی باتیں بہت کرتی ہیں. تو وہ فرماتی ہیں قاضی صاحب قرآن پاک نے وجہ بیان کی ہے، ہم دو کیوں ہیں اور دو اکٹھی گواہی دیں گی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ہم میں سے کوئی بھولے گی تو دوسری یاد کرائے گی. یہ بات یوں نہیں یوں ہے. ایک دوسرے کو رقبہ دیں گی، ایک دوسرے کو یاد کرائیں گی. جیسے ہم اکٹھی گواہی دیں گی، الگ الگ نہیں دیں گی. کیسا کو ماننا پڑے گا. بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے. قرآن پاک کی منشا یہی ہے. اور وہ استدلال کس سے کر رہی ہے؟ قرآن پاک جج کے سامنے عدالت میں کھڑی کر رہی. میں یاد بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارا ماحول کیا تھا علمی. ایک واقعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، بہت جیسے ذکر کرتے ہیں، میں عورتوں کی علمی سرگرمیاں بیان کر رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے باروب استاد تھے، بڑے پروٹوکول والے استاد تھے. مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور روزانہ صبح غسل کر کے نیا لباس پہن کے خوشبو لگا کے بڑے پروٹوکول تھے اور آ کے تشریف رکھتے تھے. سینکڑوں علماء سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی سوال کر سکے. یہ اپنا ذوق ہوتا ہے. ترتیب یہ ہوتی تھی آ کے بیٹھ گئے، جیسے آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ استاد آ کے بیٹھ گیا کلاس میں، حدیث کی کلاس میں استاد آ کے بیٹھ گیا. کلاس میں سے کسی نے حدیث پڑھنی ہے، استاد نے وضاحت کر دینی ہے. امام مالک کا طریقہ بھی یہی تھا. کہتے ہیں کہ امام مالک آ کے بیٹھتے تھے. ایک لطیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں. قاضی ایاز رحمہ اللہ لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے ہشام تھے یہاں کے، ہشام بن عمار دمشق کے تھے. بڑے شاگرد تھے، عبارت پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن شاگردوں نے گٹ بٹ کر لی کہ اس عبارت استاد جی سے پڑھوانی ہے. آج حدیث کی عبارت استاد جی خود پڑھے. آپس میں گٹ بٹ کر لیتا. کلاس بیٹھی ہے، استاد تشریف لائے ہیں، آگے بیٹھے. اقرا پڑھو بھائی. ہشام کہتا ہے استاد جی آج آپ پڑھیں گے. اقرا غصے سے. وہ شاگرد گیٹ بیٹ کر لیں پھر کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا. استاد جی آپ پڑھیں گے. ٹیچر اقرا پڑھو غصے سے. پھر استاد جی آپ نے پڑھ لیا ہے. شاگرد ہوتے. امام صاحب غصے میں. ساتھ والے کہا چھڑی پکڑو، اس کی کمر پہ 15 کڑے چھڑیاں مارو، گستاخ ہو گئے. اس زمانے میں مار نہیں، پیار والا ماحول نہیں تھا، مار چلتی تھی. ساتھ والے کو سے چھڑی پکڑی، ہشام کی کمر پہ 15 چھڑیاں مار. میں کہتا پڑھو، پڑھتا نہیں ہے. ہشام صاحب کھڑے ہو گئے. استاد جی آپ نے مجھے 15 چھڑیاں ماری ہیں، قصور کیا تھا؟ آپ کی زبان سے حدیث سننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، میرا مطالبہ کیا تھا؟ حدیث سنائیں، آپ پڑھیں. جو آپ نے 15 چھڑیاں ماری ہیں. قیامت کو دن حساب ہوگا.
ہشام صاحب نے دھمکی دے دی کہ ٹھیک ہے سر مان لیے یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اللہ کی عدالت پہ کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. امام صاحب گھبرا گئے. یہ وہاں سے کروایا گئی یا ہمارے بیٹا غلطی ہوگی معافی دے. امام مالک شاگرد سے معافی مانگ رہے ہیں قیامت کا نام سن کر. وہاں پڑا ہوا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ امام مالک تو قیامت کا نام سن کر گھبرا گئے. ہم پر قیامتیں بیت جاتی ہیں اسی طرح لا کر خیر میں شام معافی دے دے. قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی آپ ہوں گے میں ہوں گا اللہ فیصلہ کرے گا. کیا کیا امام مالک نے فرمایا کہ شام کی صورت معافی کی میں وہاں کیس نہیں لے جانا چاہتا. اچھی حال یہیں سے طے کرو میرے ساتھ قیامت تک معاملہ نہیں جائے گا. کوئی صورت کہ تم مجھے ہوگی غلطی معاف کر دو. شام کہتے ہیں کہ صورت استاد 15 چھڑیاں ماریاں نا 15 حدیثیں سنا دو. 15 چھڑیاں 15 حدیثیں سنا دو. قاضی عیاض لکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں پہلی بار اور آخری بار حدیثیں سنائیں. پڑھتے پھر تو پڑھتے قیامت کے ڈر سے. یہ قیامت کے ایف آئی آر وہاں نہ کرتے بیٹھے ہیں. خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ عورتوں کا علم کا معیار کیا تھا اس زمانے میں. عورتوں کی تعلیم کا علم کا قرآن پاک کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم اس زمانے میں کیا معیار تھا. حضرت امام مالک تشریف فرما ہوتے تھے. ساتھ ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا. پردے کے پیچھے خاتون بیٹھی ہوتی تھی. یہ ان کی درسگاہ کا منظر یہ تھا کہ سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسجد پہ استاد محترم بیٹھے ہیں ساتھ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی. ترتیب سبق یہ ہوتی تھی کہ شاگرد نے روایت پڑھی حدیث پڑھی ہے استاد نے سنی ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دی بھائی یہ لفظ غلط ہے یہ تو نے صحیح نہیں پڑھا یہ پڑھنا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد نے غلط پڑھا ہے استاد کی توجہ نہیں ہوئی ہو جائے. شاگرد نے غلط پڑھا استاد نے بتا دیا بھی یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے. ہوتا ہے شاگرد نے غلط پڑھا استاد کی توجہ نہیں ہوئی. اب وہ بیوی بیٹھی وہ بولتی نہیں تھی پھٹے پہ ہاتھ مارتی تھی. غلطی ہو گئی ہے وہ دوبارہ پڑھتا تھا. اس کا اتنا ہی کام تھا. وہ خاتون جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی چیک کرتی تھی کس کو شاگرد کو بھی نہیں استاد کو بھی دونوں کی چیک کرتی تھی. اس درجے کی محدثت تھی کہ شاگردوں کو بھی چیک کر رہی ہے استاد کو بھی چیک کر رہی ہے. یہ کون تھی؟ امام مالک کی اپنی بیٹی تھی. وہ اپنے ابا جی کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی. ابا جی کو بھی چیک کرتی تھی شاگردوں کو بھی چیک کرتی تھی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے علم کا علمی مقام کا یہ معیار ہمارے اچھے زمانے میں رہا ہے. اللہ کرے اب بھی ہو جائے. عورت کو اسلام نے رائے کا حق بھی دیا ہے اور عورت کو علم کا حق بھی دیا. میں بس بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رائے کا حق بھی دیا علم کا حق بھی دیا. کس درجے میں کہ امت کے بڑے اساتذہ میں جہاں دوسرے عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عائشہ بھی ہیں.
حضرت حفصہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم عنہم۔ اللہ رب العزت نے عورت کو رائے بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، رائے کا حق بھی دیا ہے اور عزت کا مقام دیا ہے۔ بات بھی چلے گی آگے۔ ایک بات اور میں نے گزشتہ صدی میں عرض کیا تھا، سعودی نظام کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے ابھی کراچی میں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے۔ تمام مکاتب فکر کی بڑی قیادتیں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی بھی تھے، وہی دائی تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب تھے، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، حضرت مولانا پیر امین الاسرار صاحب بیرا شریف والے وہ تھے، حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب جو جمیعت الحدیث کے امیر ہیں وہ تھے، اور تمام مکاتب فکر کی قیادتیں جمع تھیں۔ لیکن ایک بات نئی ہوئی ہے جو جس میں میں بھی شریک تھا، میں بھی گیا تھا، حاضر بھی ہوا، میرے لیے نئی بات یہ تھی کہ یہ سود کی حرمت اور خاتمے کے مسئلے پر علماء تو آواز اٹھاتے ہی رہے ہیں، لیکن پہلا موقع ہے کہ بزنس کمیونٹی آگے آئی ہے۔ چیمبر نے یہ کانفرنس کی تھی، چیمبر میں منعقد ہوئی تھی، چیمبر کے خاص بہت بڑے صحن میں، اور وفاق ہائے صنعت و تجارت جو پاکستان کے تمام چیمبرز کا مین چیمبر جو ہے اس کے صدر نے کانفرنس بلائی تھی، سلمان چاولہ صاحب، ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ بات خوشی کی ہوئی کہ چونکہ سود کا مسئلہ زیادہ تجارت کا ہی ہے نا، تاجروں کا ہے، صف اول کی بزنس کمیونٹی کی قیادت وہاں تھی اور سب نے، اور حکومت بھی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جن سے ہم نے اپیل کرنی تھی کہ یار سود کے مسئلے پہ کچھ کرو یا تبدیلی کرو، مزاج بدلو، وہاں کے سارے ماحول پہ بزنس کمیونٹی آگے تھی، اور سلمان چاولہ صاحب سے، حاجی غلام علی صاحب سے، جو پہلے چیمبر کے پہلے صدر بھی، موجودہ صدر بھی، اور آدھے سے زیادہ تاجروں کی تھی، تاجر بھی کراچی کے چوٹی کے تاجر، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سودی نظام کے خاتمے کے لیے جو پروگرام بھی بنا ہم ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ میں تو بڑا خوش واپس آیا ہوں۔ اور ویسے اب مسائل میں بزنس کمیونٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن یہ بات پیش رفت کی ہے کہ سودی نظام کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور بزنس کمیونٹی کی قیادت ایک فورم پر، ایک پیج پر ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے، ابھی کل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لاہور آ رہے ہیں، آئے ہوئے آ جاؤ، کل پھر دوبارہ ہماری مشاورت ہوگی۔ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب آگے کمپین شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ نہیں، اس دفعہ میں نے وہاں کہا اس دفعہ ہم آپ کو آگے لگائیں گے۔ پہلے ہوتا یہ کہ ہم آگے لگتے ہیں، آپ پیچھے تالیاں مارتے ہیں، اب آپ کو آگے لگائیں گے، پیچھے تالیاں ماریں گے۔ بزنس کمیونٹی مسئلہ حلال حرام کا زیادہ تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی یہاں گجرانوالہ کی سطح پر بھی بزنس کمیونٹی سے درخواست کریں گے، اور ہم مل جل کر انشاءاللہ، لعنت ہے، نوست ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس دلدل سے جتنی جلدی نکل سکے اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہمارے بہت اچھے ساتھی پہلی صف میں ہوتے تھے، عبدالستار صاحب، ہمارے ثاقب صاحب کا خاندان، اور یہ ہمارے پہلے صف میں ہمیشہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے، پچھلے جمعے بھی تھے، اور مجھے وہاں پتہ چلا کراچی میں کا انتقال، میں اب کراچی میں تھا، جنازہ نہیں شریک ہو سکا،
بہت اچھے ساتھی، تقریباً 50 سال سے ہمارے جمعہ کا نماز فوت ہو گئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خوب دعا کریں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام لوائقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا